السلام علیکم. حاضر ہے آپ کا شیف بی اے سبحانی کوک اینڈ بیک فوڈ کے ساتھ. آج آپ کے لیے عید کی تیاری، کیونکہ کل عید ہے، اس لیے عید کے لیے جو ایک لازمی ڈش ہے کھیر بنانے لگا ہوں. بالکل آسان سی لیکن ٹائم کنزیومنگ ہے. اگر آپ نے مزیدار کھیر کھانی ہے تو اس کا طریقہ یہی ہے. یہ میں نے 6 کلو دودھ لیا تھا، ابال کے میں نے رکھ دیا تھا. اب اس کی تیاری شروع کرتے ہیں اور اس کو شروع کرتے ہیں. 6 کلو دودھ اور یہ 1 گلاس چاول تھے جو میں نے رات کو ہی بھگو کے رکھ دیے تھے، ٹوٹا چاول. تو چلے شروع کرتے ہیں. دودھ کو ابالتے ہیں ایک دفعہ. پھر دودھ کے نیچے میں نے تیز آگ جلا دی ہے. آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ دودھ کو چھوڑنا نہیں ہے. دودھ میں کنٹینیو جب یہ ابلنے لگے آپ نے چمچ ہلاتے رہنا ہے ہر صورت میں. دودھ ہمارا پہلے سے ابلا ہوا تھا لیکن اب گرم ہو گیا. اب یہ چاولوں میں سے میں نے پانی نکال دیا. یہ چاول اس میں اب ایڈ کر دوں گا. کھیر اصل کھانے والی وہی ہوتی ہے. چاول اتنے زیادہ نہیں ڈالنے چاہیے، چاول پورے سے ڈالنے چاہیے، تھوڑے سے. اب میں نے یہ 6 کلو دودھ میں 1 گلاس چاول ڈالے ہیں اور یہی انشاءاللہ کھیر بہت مزیدار بنے گی. اب آپ نے اس کا چمچ ہلاتے رہنا ہے اور اس کو کم از کم پکنے میں کم از کم 3 گھنٹے لگیں گے، کیونکہ اگر کھیر کھانی ہے صحیح سے تو یہ اتنا ٹائم لگتا ہے. جوں یہ دودھ گاڑھا ہونا شروع ہوتا ہے پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ آگے اس میں ہم نے کیا کیا ایڈ کرنا ہے. دودھ جی ہمارا کافی ابل چکا ہے، کافی کم ہو گیا. ابھی 1 گھنٹہ نہیں ہوا پورا. تو یہ گری ہے، میں نے کرش کر لیا. یہ میں اس میں پہلے ڈال دوں گا کیونکہ ہمیں اچھی نہیں لگتی یہ جب دانتوں کے نیچے آتی ہے، کیونکہ یہ اسی میں اب گل جائے گی. باقی اس میں جو ہوگا صرف اوپر ہم گارنش کریں گے بادام پستہ وغیرہ، وہ ہم بیچ میں نہیں ڈالیں گے. اور سوگی اس لیے نہیں ڈالتے کشمش، کیونکہ وہ پانی چھوڑ دیتی ہے بعد میں، اس لیے کشمش نہیں ڈالتے. لیکن آپ نے ایک خیال رکھنا ہے کہ آپ نے یا تو آگ بہت دھیمی رکھنی ہے. اگر دھیمی بھی رکھیں تب بھی آپ نے تھوڑی دیر کے بعد اس میں چمچ ہلاتے رہتے ہیں. میں نے آگ تھوڑی تیز رکھی ہوئی ہے اس لیے میں اس کو چھوڑ ہی نہیں رہا، تو کیونکہ جلدی بن جائے. تو انشاءاللہ یہ امید ہے مجھے کہ 2 گھنٹے میں بن جائے گی. ابھی چاول نہیں مکس ہوئے بیچ میں. تو جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل، جن دوستوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. لائک کا بٹن بھی دبائیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کے ملے، کیونکہ ہمارا یہی انعام ہوتا ہے. چلیں دیکھتے ہیں جب یہ تیار ہوتی ہے، آگے کچھ قریب جاتی ہے تو پھر جب چینی وغیرہ ڈالیں گے آپ کو بتاتے ہیں. کھیر جی ہماری کافی گاڑھی ہو چکی ہے، یہ دیکھیں کافی گاڑھی ہو چکی ہے. یہ دیکھیں اب یہاں پہ ہم اس میں چینی شامل کریں گے. چینی اندازے سے ہی ڈالیں گے. میں تقریباً ½ کلو چینی اس میں ڈال رہا ہوں، بعد میں میٹھا دیکھ لیتے ہیں. اب آپ نے آگ یہاں پہ درمیانی کر دینی ہے، ورنہ اور ساتھ ساتھ چمچ ہلاتے رہنا ورنہ یہ لگ جائے گی. اور کھیر ایک دفعہ لگ جائے تو بہت گندی سمیل آتی ہے جلے ہوئے کی، اور پھر کوئی بندہ بھی کھیر نہیں کھاتا. تقریباً 2 گھنٹے ہمیں ہو چکے ہیں. آگ کیونکہ میں نے تیز رکھی تھی اس لیے تھوڑی یہ جلدی ہو گئی. اب چینی ڈالی ہے تو یہ پانی چھوڑے گی، تھوڑی دیر اور لگے گی. چینی ہماری کا جی پانی خشک ہو گیا. اب اس میں یہاں پہ ہم تقریباً 3 سے 4 ٹی سپون 2 سے 3 ٹی سپون ہم اس میں ریو پاؤڈر ڈالیں گے اس کی اچھی خوشبو کے لیے. اور اسے 2 سے کم از کم زیادہ سے زیادہ 5 منٹ اور پکائیں گے. الائچی میں نے صبح ہی جب دودھ ابالا تھا نا اس وقت اس میں 4 سے 5 سبز الائچی ڈال دی تھی.
وہ اس وقت نہیں ڈالی، شاید میں نے کہا بتانا بھی بھول گیا، وہ صبح ہی میں نے ڈال دی تھی جب دودھ ابالا تھا۔ کھیر جی ہماری تیار ہے۔ اس سے گاڑی جو ہے یہ ابھی ٹھنڈی ہوگی اور گاڑی ہو جائے گی، اور اس سے گاڑی اچھی بھی نہیں لگتی۔ کھیر ہماری جی بہترین تیار ہوگی۔ چلے اب ڈونگوں میں ڈالتے ہیں اور اسے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھتے ہیں، اور پھر اس کو آپ کو فائنل لک دکھاتے ہیں۔ دیکھیں جی کتنی گاڑی ہوگی ڈالتے ڈالتے ہی، یہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنی گاڑی ہو گئی ڈالتے ڈالتے ہی ہے۔ یہ جی کھیر ہماری تیار ہو گئی، میں نے گارنش کر دیا اوپر، اور یہ اب ماشاءاللہ کاجو رہ گئے وہ بعد میں کروں گا۔ یہ ساری تیار ہو گئی۔ ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔